बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 से 30 घंटों में। पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है उसको रुकवाने के लिए फाइनली पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पे बहुत ही अहम गुफ्तगू हुई है और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो पाकिस्तान आ सकते हैं। ईरान की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आ सकती है। पाकिस्तान के अंदर बैठक लग सकती है, इनके मुज़ाकरात हो सकते हैं, जंग बंदी हो सकती है और पाकिस्तान एक अच्छा काम कर सकता है। तो इस हवाले से अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ईरान ने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम खबर है, आज मुलाकात का दिन भी था। इमरान खान साहब की बहन अडयाला जेल पहुंची, उन्होंने एहतजाज भी किया। आज भी मीटिंग नहीं हो सकी। लास्ट टाइम उनकी जो मीटिंग हुई थी एक बहन की, वो दिसंबर के माह में हुई थी पिछले साल। तो अब 4 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इमरान खान साहब मुकम्मल आइसोलेशन में। इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा आज के इस व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जंगी सूरत हाल के हवाले से। 25 दिन हो गए हैं वैसे जंग को शुरू हुए, और आज ये पिछले जो 24 से 30 घंटे गुजरे हैं इसमें कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पे बहुत ही अहम बात हुई है, बहुत ही अहम डिस्कशन हुई है, जिसमें अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को कि किसी तरह यह जंग रोकी जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, काफ़ी सारे लोग जो थे वो इस बात के ख़िलाफ़ थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल की जंग लड़ रहा है, अमेरिका को इस जंग में कूदना ही नहीं चाहिए था। तो उसके बाद पाकिस्तान का भी हमें कुछ आसार ऐसे ही नज़र आ रहे थे कि सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान जो है ईरान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब के बहुत ही ज़्यादा एहसानात हैं पाकिस्तान के ऊपर, कर्जा भी दिया हुआ है। और वैसे भी हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और एक ऐसे बंदे को ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामज़द करते हैं जिसका नाम एपस्टीन फाइल में 38,000 मरतबा आया है। और ईरान के अंदर भी जो पहली स्ट्राइक उन्होंने की थी वो एक स्कूल पर की, जहाँ उन्होंने 250 से 300 के करीब बच्चियों को मार दिया। तो फिर भी इन्होंने नामजदगी वापस नहीं ली। कुछ जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आप यह समझ लें कि बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने क्वेश्चंस किए कि अब भी आप इन्हें नामजद करेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो इस सवाल का जवाब इनमें से किसी के पास भी नहीं था। तो फाइनली अब यह हो रहा है कि फील्ड मार्शल की एक अहम डिस्कशन हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। वैसे तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये अच्छा काम भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्कशन हुई है उसमें कहा यह जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, कि पाकिस्तान का जो शहर इक़्तिदार है इस्लामाबाद, वहाँ बैठक लग सकती है और उसमें ईरान की भी लीडरशिप होगी और अमेरिका के जो नायब सदर होंगे इनके दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान ने कुछ डिमांड भी रखी हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो ईरान ने यह कहा है कि यह इस बात की यकीन दहानी कराएं कि दोबारा ये हम पर हमला नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है हर 2 हफ्ते बाद ये मिज़ाइल फेंकना शुरू कर दें, स्ट्राइक करना शुरू कर दें और उसके बाद ये ऐलान कर दें कि हम जंग बंदी करेंगे। इस बात की पहले यकीन दहानी होनी चाहिए, पहले इस बात को कंफर्म किया जाए और ये सारी चीज़ें पहले सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि ये दोबारा हम पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसका ये अजाला भरेंगे, क्योंकि ईरान ने तो पहले जंग शुरू नहीं की, पहले हमला जो है वो अमेरिका और इसराइल ने किया है और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है इंटरनेशनल लॉ की भी। उन्होंने कहा इस चीज़ का ये अजाला भरेंगे। तीसरा उन्होंने यह कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर, खलीज के अंदर जो अमेरिका के बेसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। यह बात हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी ईरान ने यह बात पहले भी कही है कि अगर ये हमारी जो पावर प्लांट्स हैं उनको टारगेट करेंगे, हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हैं, इसके साथ साथ जो हमारी ऑयल के ज़खायर हैं, हमारी जो रिफाइनरीज हैं, अगर ये उनको टारगेट करेंगे तो खलीज के अंदर, मशरक़ वस्ता के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भी अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं, हम उनकी रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। अगर ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, इन्होंने अड्डे दिए हुए हैं, तो लिहाजा हम इनको भी टारगेट करेंगे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करेंगे। जिस चीज़ को यह करेंगे उससे बुरा अंजाम हम उनका करेंगे। तो सऊदी अरब का एक आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों ये बात आप ये समझ लें कि वाज़ेह अल्फाज में भी कही है कि अगर हमें इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो ज़ाहिर सी बात है हम सऊदी अरब को चुनेंगे, हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। फिर फाइनली ये बात पाकिस्तान ने कही है, ये बात साफ अल्फाज में कही है। अगर हम साइड लेने पे आ जाएं तो फिर हम सऊदी अरब की साइड लेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ इनका एक दिफाई माहदा भी तय पाया था। उस वक्त इन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस आगे होंगे, किस तरह की सूरत हाल आगे पैदा होगी,
جنگی صورتحال ہوگی تو یہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کے اوپر بھی حملہ کریں گے. حالانکہ سعودی عرب ہمارا پڑوسی نہیں ہے، ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ایران ہے، اور اس وقت وہ اکیلے لڑ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. تو امریکہ کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کر دی ہے اس جنگ میں کود کے، جہاں کافی سارا نقصان تو انہوں نے کیا ہے ایران کا، لیکن ایران نے بھی ہار نہیں مانی ہے. ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا ہے، جس طرح کی اسٹرائکس کی ہیں، کافی طرح انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے. جو خلیج کے کنٹریز ہیں جنہوں نے ایئر بیسز بھی دیے ہیں، اپنی جو فضائی حدود ہے وہ بھی امریکہ کو دی ہوئی ہے، اور اسرائیل کا بھی کافی سارا نقصان ہوا ہے اس جنگ کے اندر. تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس لیے یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس نیک کام میں ٹرکی اور ایجپٹ بھی شامل ہیں. یہ ابھی انٹرنیشنل رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کچھ باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ اب جنگ بندی ہو، کیونکہ انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ کسی نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اس طرح ریٹیلیٹ کرے گا، اس طرح رسپونڈ کرے گا. اور جتنے ان کے پاس وسائل تھے، آئی تھنک اس سے بڑھ کر انہوں نے رسپونڈ کیا ہے ان سب کو. اور یہ چاہ رہے تھے کہ اپنا ہرمز کو ہم کھولیں گے، اور امریکہ کا جو ہے وہ کافی سارے کنٹری سے بھیک بھی مانگ رہا تھا مدد کی، ایون کہ چائنا، رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ اور جو یورپ کے کنٹریز ہیں مسلمانوں سے وہ بھی بہتر ہیں، انہوں نے امریکہ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے مکمل طور پر انکار کیا، صاف انکار کیا انہوں نے کہ ہم آپ کو اپنی فضائی حدود نہیں دیں گے. اسپین نے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے. اور فائنلی پاکستان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ ایران بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے ہمارے اوپر حملہ کرے. انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سستا تیل لیں، جو بھی چیزیں ہیں ہم آپ کو وہ ساری سہولیات بھی دیں گے، اپنا ہرمز آپ کے لیے کھلا ہے بالکل. تو ایران بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمارے اوپر حملہ کرے. پاکستان کی جو 90% سے زیادہ جو یوتھ ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہی ہے اس جنگ میں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ کس فرقہ سے ان کا تعلق ہے، جہاں پر سب مسلمان ہیں اور سب متحد ہیں. پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑی ہے. اور شیعہ علماء کے ساتھ جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا اسے دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ اب جو فیلڈ مارشل ہیں یہ حملہ کریں گے آنے والے دنوں میں ایران کے اوپر بھی. اور یہ بات ابھی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں، یہ میں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، ان کے مطابق یہ چیزیں ہمیں سامنے دیکھنے کو ملی ہیں. اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے. اگر یہ باتیں ہوتی ہیں، آئی تھنک اس سے اچھی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی طرح جنگ بندی ہو، کسی طرح یہ جنگ رکے، خطے میں امن آئے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتی، یہ جنگ آگے مزید جاتی ہے، مزید بڑھتی ہے، تو اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا سعودی عرب کے کہنے پر. یہ ہو گئی پہلی بات. اب دوسری بات ہم کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے. آج میٹنگ کا دن تھا، اور لاسٹ ٹائم جو عمران خان صاحب کی بہن ہے وہ ملی تھی دسمبر کے ماہ میں. اب 4 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے. عمران خان صاحب مکمل آئسولیشن میں ہیں، کسی سے ملنے نہیں دیا. یہ عید کے موقع پہ ان کی بات ہوئی ٹیلی فون پہ قاسم خان کے ساتھ، جنہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا لوگوں تک، جس میں انہوں نے کہا ہے پاکستان کی عدالتوں کو شرم آنی چاہیے، انہوں نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے. ویسے بھی ہماری عدالتیں بکی ہوئی ہیں، ہماری عدالتوں سے ہمیں انصاف کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اور ہمارے ملک کی معیشت تباہ کی ہے. اور چند پیسوں کے لیے، مراعات کے لیے انہوں نے اپنی، آپ یہ سمجھ لیں کہ عزت کا سودا کیا ہے، ضمیر کا سودا کیا ہے. کہیں تو آپ انصاف بھی کر لیں. 200-250 سے زائد کیسز عمران خان صاحب پر چل رہے ہیں، اور گھٹیا سے گھٹیا کیسز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کوئی سینس ہی نہیں بنتی. عدت نکاح جیسے کیسز بھی انہوں نے دائر کر رکھے ہیں عمران خان صاحب پر. آپ کسی کے پرسنل میٹر پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. خود جو ہے یہ گلف اسٹریم لے کے بیرونی ممالک کے آپ یہ سمجھ لیں دورے کر رہے ہیں، ہنی مون منا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. اور آج بھی اڈیالہ جیل کے بعد ہمیں تھوڑی ہلچل دیکھنے کو ملی، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا. ابھی تک ان کی جو میٹنگ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکی، ان کی بہنوں کی. ہمارے ملک کے جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ 10 سے زائد بار اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بات چیت نہیں ہو سکی. 10 بار وہ ناکام لوٹے ہیں. کورٹس کے ان کے پاس آرڈرز بھی موجود تھے، اور انہوں نے خود یہ پٹیشن دائر بھی کی تھی. اور عمران خان صاحب کی جو ایک آنکھ ہے اس کی بینائی بھی چلی گئی ہے. نہ یہ ڈاکٹر سے ملنے دے رہے ہیں، نہ فیملی سے ملنے دے رہے ہیں. ابھی یہ پیمز ہاسپٹل لے کر گئے ہیں دوبارہ، بغیر فیملی کو آگاہ کیے، بغیر ڈاکٹرز کو آگاہ کیے ان سے ملنے نہیں دے رہے. اور ان کی جو رپورٹس ہیں ان پر کسی کو بھی یقین نہیں ہے. عمران خان نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے کہ یہ جو بھی رپورٹس بنائیں گے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس چیز کو ہم نہیں مانتے جب تک میری فیملی اور میرے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں
ان کی رسائی ہم تک نہ ہو، جب تک وہ خود میرا معائنہ نہ کر لیں، تب تک ہم ان رپورٹس کو بالکل بھی نہیں مانیں گے. یہ جھوٹی رپورٹس ہیں. یہ تو کہتے ہیں عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. اور جو قاسم خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس میں عمران خان نے ٹارگٹ کیا ہے ملک کے ججز کو کہ یہ انصاف کر ہی نہیں سکتے اور یہ گھٹیا ہے. یہ ایک طرف ہماری معیشت تباہ ہے، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، ہر طرف اس وقت تباہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اس قدر زیادہ اضافہ کر دیا ہے، غریب عوام جو ہے وہ اب کھانا کھانے کے لائق بھی نہیں رہی ہے، اور اوپر سے اس طرح کا ظلم بھی، تو یہ برداشت سے باہر ہے. تو آج بھی عمران خان صاحب سے یہ کہہ لیں کہ ملاقات نہیں ہو سکی، میٹنگ نہیں ہو سکی. احتجاج انہوں نے کیا جو ہر ہفتے ہوتا ہے، وہی آج بھی ہوا. عمران خان کی بہنوں کو دوبارہ وہاں سے گرفتار کر کے کہیں لے جائیں گے، تو کہہ دیتے تنہائی میں چھوڑ دیں گے ادھر کہیں، اور اس کے بعد پھر اسی طرح اگلے ہفتے بھی اور اس کے بعد بھی، جب تک لوگ نہیں نکلیں گے باہر. جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ جو عوام کی جو حمایت ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے تب تک عمران خان کی رہائی ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو نکلنا کس طرح ہوگا؟ آپ کو ایک لیڈرشپ چاہیے جو آگے سے آپ کو لیڈ کرے. یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس چیز کی کمی ہے. اور آئی تھنک اگر آپ نے انقلاب لانا ہے، جس طرح نیپال نے انقلاب لایا ہے، جس طرح بنگلہ دیش نے لایا، اسی طرح پاکستان کی عوام بھی لا سکتی ہے اگر یہ سب متحد ہو جائیں. یہ پنجابی، سندھی، بلوچی، پختونخوا، اس چیز کا ڈفرنس آپ اٹھائیں. آپ ایز اے پاکستانی سوچیں، نہ کہ ایز اے کاسٹ سوچیں آپ کہ میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں. اس طرح آپ بالکل بھی نہ سوچیں. آپ ایز اے پاکستانی سوچیں. آپ یہ نہ سنیں کہ کے پی کے کی فلاح و بہبود کے لیے ہم نے بات کرنی ہے. آپ نے پنجاب کے لیے بھی سوچنا ہے، آپ نے سندھ کے لیے بھی سوچنا ہے، آپ نے گلگت بلتستان کے لیے بھی سوچنا ہے. پورے پاکستان کے لیے ہر ایک بندے نے سوچنا ہے. ہر بندے کا ایز اے انڈیویجول ایک کردار ہونا چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو کاسٹ والا سسٹم ہے کہ میں پنجابی ہوں، میں سپیریئر ہوں، پٹھان ہوں، بلوچی ہوں، اس چیز سے آپ کو آگے بڑھ کر سوچنا ہوگا. تو اس کے بعد ہماری عوام ترقی بھی کرے گی، اس کے بعد ملک کے مسائل بھی ختم ہوں گے، اور ہم ایک اچھے راستے پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چل پڑیں گے. تو آج کے ولاگ کے لیے آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.